اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا پیش کر چکا ہے، اور پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ فکر آخرت کے موضوع پہ آپ نے یقیناً ایک بڑی عمدہ گفتگو سماعت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو سن کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ دینی سوالات اور جوابات کے سیشن پہ مشتمل ہوا کرے۔ مختصر سی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کی طرف ہی پلٹ آئیں گے۔ ہمارا اس دنیا میں آنا جس طرح حقیقت ہے، اسی طرح جانا بھی حقیقت ہے، اور جانے کے بعد اٹھنا بھی حقیقت ہے۔ ایک ہی آیت کریمہ میں اللہ مالک الملک نے 4 بڑی حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور دوسرا عمل جس میں کوئی شک نہیں ہے، تم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو تمہیں پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، ایک ذرہ برابر بھی چھپ نہیں سکے گا۔ اور تیسری بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں کامیاب وہ ہے۔ اور چوتھی بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ جس شخص کو اس دنیا کی حقیقت کا علم ہو جائے نا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اسے شاید آخرت کی طرف توجہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، وگرنہ یہ دنیا کی غفلت انسان کو آخرت سے بہت دور کر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا جہاں آپ نے ہماری تربیت نہیں کی۔ یہ اروڑی جو ہوتی ہے، اس کے پاس سے آپ گزر رہے تھے اور بکری کا مرا ہوا بچہ وہاں پڑا، اور ایک روایت میں ہے یہ بچہ بھی آپ کی بیوی میمونہ کی بکری کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھا کے ہمیں سبق سکھا دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں ساقینا، اس بچے سے بدبو بھی بڑی آ رہی تھی۔ آپ نے کان سے پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا کہ کون مجھ سے 1 درہم 1 دینار کا خریدے گا؟ اب کیا کرنا ہے کسی نے بدبودار بچے کو؟ لیکن اصل آپ بات سمجھانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت کے ہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں، مکھی کے پر جتنی نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت ہوتی تو اللہ رب العزت کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے، وہ تو رب کا نافرمان ہے، لیکن دنیا کافروں کو اللہ زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھے ہم سب کہ اس دھوکے میں کہیں ہم مبتلا تو نہیں ہوئے بیٹھے۔ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں،
ہمیں اس مقصد کو سب سے پہلے رکھنا ہے، اور وہ حقیقت میں آخرت کی تیاری ہے۔ اگر کسی شخص کے دل و دماغ میں یہ غم اور ہم سوار ہو جائے کہ میری آخرت کیسے بن سکتی ہے، اور اسی فکر میں اس کے شب و روز گزرتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ اس کی دنیا خود ہی آسان کر دیتا ہے۔ اسے غم ہی نہیں ہے دنیا کا، کوئی چیز مل گئی تو بھی، نہیں ملی تو بھی اسے کوئی غم نہیں رہ جاتا ہے۔ اور شاید میں نے کبھی آپ کو یہ چھوٹا سا واقعہ سنایا بھی تھا، 40,000 روپیہ طالب علم نے استاد کی جیب سے نکالے، شیطان نے بہکایا، طالب علم نے غلطی کر لی۔ اب کلاس میں جب آیا تو دیکھتا ہے کہ استاد کیا انداز اپناتا ہے، استاد کے تیور تو نہیں بدلتے، لہجہ تو نہیں بدلتا، غم میں ڈوبا ہوا تو آج سبق نہیں پڑھائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں۔ 7 دن گزرے، اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہوا، واپس پھر استاد کی جیب میں 40,000 روپے ڈال دی۔ اب اگلے دن دیکھتا ہے کہ استاد کے چہرے پہ کوئی خوشی بھی آئے گی، کوئی لہجے میں تبسم بھی ہوگا، لیکن وہی انداز۔ سبق ختم ہوا، ملا، کہنے لگا استاد جی مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، میں نے آپ کو 7 دن پریشان کیا تھا، شیطان نے بہکایا، میں نے چوری کر دی، پھر اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، اس کا خوف میرے دل میں بیٹھا، میں نے وہ پیسے واپس آپ کی جیب میں ڈال دیے، لیکن استاد جی ایک بات تو بتائیں، نہ تو پیسے جانے کا غم آپ کے چہرے پہ تھا، نہ اس پیسے کے آنے کی خوشی آپ کے چہرے پہ تھی، وجہ کیا ہے؟ تو استاد نے بڑی پیاری بات کی تھی، اس نے کہا بیٹا یہ پیسہ اپنے ہاتھ پہ رکھو، اس کو دل میں نہ جانے دو۔ جب یہ دل سے انسان اس کو لگا لیتا ہے نا، یہیں سے سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا، کہیں قرآن میں پانی سے اس کو تشبیہ دی گئی، پانی کا بلبلہ ہے، بس اٹھا اور بجھ گیا۔ 40 دن ماں کے پیٹ میں پانی، 40 دن خون، 40 دن لوتھڑا، 120 دن بعد روح مل گئی، پھر شکل بکل نکلتے ہی بعد تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، بعد نکلنے سے پہلے ہی رب کے پاس پہنچ گئے۔ کسی کو 4 دن ملے، کسی کو 8 دن، آخرکار لوٹنا تو ہم نے اپنے رب کی طرف ہے نا۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں، اور جو بندہ اپنی آخرت کی تیاری میں لگ گیا، اس نے نیک اعمال کو اپنا وتیرہ بنایا، اور اسی ہی کوشش میں اس نے اپنی زندگی صرف کر دی، تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا صحیح ڈر پیدا ہو جاتا ہے نا، اللہ سارے دکھوں سے نکلنے کا رستہ بھی بناتے ہیں، اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے رزق کی فکر نہ کریں آپ۔ اور ایک بات اور یاد کر لیں، میں ختم کرتا ہوں، پھر ہم سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ جس بندے کی روح مضبوط ہوتی ہے نا، اس کو اپنے جسم کی خدا کی قسم فکر ہی نہیں رہتی۔ اپنے جسموں کی فکریں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی روحیں بڑی بیمار ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اپنے بدن کی غذا کی بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن اپنی روح کی غذا کی ہم فکر نہیں کرتے۔ جسمانی بیماریوں کا پس منظر روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو جسم بیمار ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے اپنی روح کی غذا کی فکر کی؟ بھوک لگ جائے تو میں کھانا تو کھا لیتا ہوں، لیکن جب میری روح بھوکی ہوتی ہے تو میں کتنا کو ذکر کرتا ہوں۔ پوری کی پوری غذا روح کی آسمان سے ہے، کیونکہ روح آسمان سے آئی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے۔ بدن مٹی سے ہے، مٹی میں جاتا ہے، غذا بھی مٹی سے ہے۔
ہم اپنے بدن کی غذا کی بڑی فکر کرتے ہیں اور روح کی غذا کی فکر ہی نہیں کرتے. کبھی کسی روحانی طبیب کو اپنی روح بھی چیک کروا لیں اور اس کی فکر میں لگے اور اپنے اندر ایسی روحانی غذائیں پیدا کریں. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے لبوں کے اوپر اپنے لب رکھ لیتا ہے اور یہ تلاوت اس روحانی مخلوق کی غذا بن جاتی ہے. روح کی غذا ہی قرآن ہے، روح کی غذا ہی اللہ کا فرمان ہے. ذکر ہے، اذکار ہے، فکر آخرت ہے، الہیت ہے، خشیت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے اور انسان کے وہ اعمال جن کا تعلق اس کے دل سے ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا وان فی الجسد مضغہ، میرے اور آپ کے جسم میں ایک ہی تو ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. اگر یہ سیدھا رہا تو پورا بدن سیدھا ہے اور یہ ٹیڑھا ہوا تو پورے کا پورا بدن ہی ہمارا ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے اس دل کی اصلاح کی ہمیں بڑی اشد ضرورت ہے. میں ابھی کوٹرا درکشن بلکہ ہم آ رہے تھے، شیخ صاحب کا بیان میں لائیو سنتا آ رہا تھا. یہی موضوع ہے، ہم اپنے بدن جسم کو نہیں اپنی روح کو دیکھیں. اپنے اندر خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری، الہیت، خشیت اور ایسے اعمال جن سے ہماری روح پاک سے پاک اور صاف سے صاف ہوتی چلی گئی. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتا رہے تھے، یورپی کسی ملک کی بات ہے. نوجوان لڑکا وہ لفٹ میں تھا کہ تیسرے فلور سے لفٹ کا کسی نے بٹن دبایا، دروازہ کھلا تو ایک نوجوان لڑکی بے لباس انتہائی خوبصورت دوچیزہ وہ لفٹ میں داخل ہوئی. دروازہ بند ہو گیا، لفٹ اوپر جا رہی ہے. اس نوجوان نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا. یہ ہے تقوی. ان تجعل الوقایۃ بینک و بین معاصیک، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جانی چاہیے، کراس نہ کرے تو بندہ اس دیوار کو. تقوی اس کا نام ہے. جب انسان کچھ کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی یاد اس کے سامنے کھڑی ہو. ایسے تو ہم زبان سے کہتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھتا تو اللہ، کیوں جی؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آج کل لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہم نے ایک فیکٹری دیکھی ہے، انہوں نے کوئی کیمرہ نہیں لگایا تھا اور ہر دیوار پہ لکھا تھا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ تصور جس کے دل میں بیٹھ گیا اسے زمانے بھر کے کسی کیمرے کی فکر، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں لاکھوں کیمرے لگے. بات تو ساری دل کی ہے نا. اب 4x4 کی تو وہ ہوتی ہے بیچاری لفٹ، دروازہ بھی بند ہے، عریاں لباس، بے لباس، گورے رنگ کی لڑکی، نوجوان دوشیزہ، اور اس نوجوان پہ قربان جائیں اس نے اپنی نظریں بند کر کے دیوار کی طرف چہرہ کیا. اسے کہتے ہیں خوف خدا. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا ہے نا، 3 شخص جو غار میں پھنسے تھے. اللہ اکبر. اور ہم تو یہ سبق دیا کرتے ہیں طالب علم میں، اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال پیدا کریں جن کا آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کسی کو پتہ نہ. خلوص اور اخلاص سے بھرے ہوئے اعمال. اب غار میں پھنسے ہوئے 3 ہی بندے ہیں اور کوئی بھی نہیں. پتھر گرا ہے، غار کا دروازہ بند ہوا ہے، کئی 100 بھی مل کے شاید دھکا دیتے تو وہ پیچھے نہیں جا سکتا تھا. لیکن یہاں انہوں نے اپنے رب کو ان اعمال کا واسطہ دیا ہے جو اعمال خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہوئے تھے. ان میں سے ایک کیسا تھا، اس نے کہا اللہ تجھے پتہ ہے میں اپنے چچا کی لڑکی سے بڑی محبت کرتا تھا، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، اس نے مجھ سے 1000 دینار طلب کیا، میں نے اس کا بندوبست کیا، اس کو میں نے دے دیا، پھر میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اس حالت میں ہم تھے کہ بے لباس ہو چکے. تب اس عورت نے مجھے کہا تھا اتق اللہ
اللہ سے ڈر. تو اللہ تجھے پتہ ہے میں کھڑا ہو گیا, میں نے یہ گناہ نہیں کیا, کسی کا ڈر نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرے خوف سے میں نے اس عمل سے توبہ کی تھی. یا اللہ اگر یہ عمل تجھے پسند ہے اور یقیناً تجھے پسند ہے, ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے. ایسے صاف دل خدا کی قسم رکھیں. اللہ اکبر. دوسرا کیا بولا تھا؟ دنیا سے بے رغبتی کی کمال نہیں ہے. اللہ تجھے پتہ ہے, ایک شخص نے میرے پاس آ کے مزدوری کی تھی اور شام کو مزدوری لیے بغیر واپس چلا گیا. میں نے اس کے پیسوں سے ایک گائے خریدی, اس گائے نے بچے دیے, ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا. ایک عرصے بعد آیا وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے, تو میں نے کہا یہ سارا ریوڑ ہی تیرا ہے. آج کا مسلمان ٹکے ٹکے پہ ایمان بیچتا ہے, ٹکے ٹکے پہ. رات کو ہم بیٹھے تو ایک ساتھی بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو مثال دیتے ہیں کہ تو ٹکے کا بندہ نہیں, یہ ٹکا چلتا ہے بنگلہ دیش میں. آج پاکستان کی حالت ان کی بے ایمانیوں کی وجہ سے اتنی ہوگی کہ ہم اس ٹکے کے بھی نہیں رہے, اس سے بھی نیچے گرے. اللہ تجھے پتہ ہے چند دینار میں نے اسے دینے تھے, لیکن پوری گائیوں کا ریوڑ میں نے اسے دیا تھا. وہ تو کہتا رہا کہ مجھ سے مذاق نہ کر. میں نے کہا مذاق نہیں, یہ ساری کی ساری گائییں تیری, اور یہ کام بھی میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا. اچھا, ہم جب مدینہ میں پڑھتے تھے, یہ 2008-9 کی بات ہے, جب ہم آنے لگے بنگلہ دیش, چونکہ بڑے غریب ہیں بیچارے, تو وہاں روڈوں کی, سڑکوں کی, واش روموں کی وہ بیچارے صفائیاں کرتے ہیں, اور تنخواہیں ان کی بڑی ہی محدود سی ہیں. میں نے کئی ساتھیوں سے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہوا آپ کو بنگلہ دیش واپس گئے ہوئے؟ کوئی کہتا تھا 15 سال, کوئی کہتا تھا 20 سال, کوئی کہتا 25 سال. یعنی جو کماتے وہ بچوں کے لیے بھیجتے ہیں, اور ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے ہی نہیں ہوتے. اب وہ خواب روب ہے, جھاڑو دے رہا ہے سڑک پہ, اس کا بھائی اسے تلاش کرتے کرتے سڑک پہ ملا, اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کے وہاں پھینک دیا اور کہا کہ آؤ اب واپسی کا بندوبست کرو. اس وقت تو بھی 2 کروڑ کا مالک ہے, میں بھی 2 کروڑ کا مالک. کیسے پڑا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے, تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے, تجھے اللہ نے دولت دے دی, میں تو 20-25 سال سے گیا ہی نہیں, میری حالت کہاں, بچے بڑی مشکل سے کھانا کھاتے ہیں, کہاں 2 کروڑ کی باتیں کر رہے ہو, مذاق نہ کرو مجھ سے اور میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو. کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا, ابو فوت ہوئے تھے, تھوڑی سی وراثت چھوڑ کے گئے تھے, ہم دونوں بھائیوں کے پاس یہ وراثت آئی تھی, تو تھا نہیں, میں نے اس وراثت سے کاروبار شروع کیا, تیرا حساب الگ لکھتا رہا, اپنا حساب الگ لکھتا رہا, آج تو بھی 2 کروڑ کا مالک ہے, میں بھی 2 کروڑ کا مالک. خلوص ہوگا نا, ایمانداری ہوگی تو رحمتیں بڑی ہوں گی, برکتیں بڑی ہوں گی. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کتما وکذبا محقت برکت بیعہما, اگر دینے والا, لینے والا, بیچنے والا, خریدنے والا جھوٹ بولتا ہے, چھپا لیتا ہے, اپنا عیب بھی بیان نہیں کرتا, دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے, اور آگے والا بھی اسی طرح کے کام کرتا ہے, اللہ دونوں کی خرید و فروخت کی برکتیں ساری ختم کر دیتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہمارے معاشرے میں تو ناقابل بیان باتیں ہیں نا. ہمارے جیسا بندہ چلا جائے نا, یہ پھل والا جو ریڈیو والے کھڑے ہیں, چاہے وہ واقف کیوں نہ ہو, ان سے پوچھے نا, ہاں جی ایک ہی صاحب ہے, اے کل سب تھوڑے واسطے 120 روپے میں, وہ دوجے نو 110 کا دے رہے ہوں. جھوٹ دیکھیں, فراڈ دیکھیں, اور لینے والا بھی کمال ہے. وہ اگلا جھوٹ پتہ کیا بولتا ہے, وہ کہتا ہے پچھلی ریڑھی والا تو 100 دے رہے, تو 120 لائی پڑا. نہ اس نے اس سے پوچھا, نہ بات کی, وہ بھی جھوٹ بول کے خریدنا چاہتا ہے, یہ بھی جھوٹ بول کے بیچنا چاہتا ہے, اور بعض بدبخت تو اللہ کی قسم ہی اٹھا دیتے ہیں نا جھوٹ میں.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس بندے کو اللہ نہ تو پاک کرے گا نہ یہ جنت میں جا سکے گا، بلکہ پاک کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اور جس کو اللہ نے نظر رحمت سے دیکھنا نہیں وہ وہاں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بالکل صاف پاک ستھری نکھری ہوئی دھوکے فراڈ جھوٹ سے پاک زندگی گزارے، اور یوں اس دنیا سے چاہیں کہ میرے اور آپ کے ذمہ کسی کا کوئی قرض اور فرض نہ ہو، کسی کا ہم نے حق نہ دینا ہو، کسی کی ہم نے عزت نہ اچھالی ہو، اس کی عزت کا قیامت کے دن ہم سے سوال نہ کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کر سکتا۔ میں نے غیبت کی نہیں کبھی، کاش ہم بھی ایسے بنے، ہماری فکریں بالکل صاف ہوں، ہماری سوچیں بالکل صاف ہوں، ہماری باتیں بالکل صاف ہوں، ہمارا قول بالکل صاف ہو، ہمارا کردار بالکل صاف ہو، ہمارے اعمال بالکل صاف ہوں، ہمارے افعال بالکل صاف ہوں، ہمارے معاملات بالکل صاف ہوں، ہم بالکل صاف ستھری زندگی گزارنے والے ہوں کہ ہم اس دنیا سے اٹھیں تو ہمیں رب کے پاس جانے کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادتوں میں لگے رہو، ریاضتوں میں لگے رہو، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، موت تک اللہ رب العزت کے خوف میں رہو، اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارے دلوں میں تقوی کی نعمت کو پیدا کر دے، آخرت کی فکریں اجاگر کروا دے، اور دنیا کے جھنجٹ سے اللہ ہماری جان چھڑا لے، اور ہم اس دنیا سے یوں جائیں کہ ہمارا رب بھی ہم پہ راضی ہو اور رب کے بندے بھی ہم پہ راضی ہوں، اور ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اللہ روز قیامت اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے، جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نبیوں صدیقوں شہیدوں صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسب وعدہ ہماری سوال و جواب کی ابھی مختصر سی نشست انشاءاللہ چلے گی۔ کسی